تحریک انصاف کے اندر اگر بات کی جائے تو شیر افضل مروت صاحب ہیں جی، ان کے خلاف بڑی کیمپین چل رہی ہے، اور مروت صاحب کو آدھے لوگ غدار ڈکلیئر کر چکے ہیں، آدھے لوگ ان کے خلاف کیمپین اوورسیز سے بھی کر رہے ہیں، اندر سے چلے میں دو چار سوال آپ سے پوچھتا ہوں مروت کے بارے میں، شیر افضل مروت کے بارے میں دو چار سوال آپ سے پوچھتا ہوں. دیکھیں میں اپنے آپ سے بھی یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، شیر افضل مروت ایکچولی کیا ہے اور یہ سب کیا چل رہا ہے. آپ کو لگتا ہے شیر افضل مروت جو ہے وہ ایک نارمل آدمی ہے؟ نہیں، نارمل نہیں ہو، وہ ایک دیوانہ آدمی ہے. ایسے ہی. میں آپ کو اس کی مثال بھی دوں گا ابھی. شیر افضل مروت کو میں نے پہلی دفعہ تب دیکھنا شروع کیا جب میری حالت بہت خراب تھی، میں واپس آیا تھا. ایک دن میں نے دیکھا ٹاک شو میں اس نے کسی بندے کے اوپر اٹیک کر دیا، مارنا شروع کر دیا. ہاں جی. کون ہے کسی ٹاک شو میں آپ نے یہ دیکھا مار کٹائی اس طرح ہوتے ہوئے؟ نہیں دیکھی نا. مختلف آدمی ہے نا. اب وہ صحیح ہے غلط ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن وہ نارمل نہیں ہے، دیوانہ آدمی ہے. جس وقت ساری کی ساری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت مجبور تھی چھپ جانے پر، یا جان بوجھ کر روح پوش تھے یا مجبور ہو کے روح پوش تھے یا وہ بہت زیادہ خطرہ محسوس کر رہے تھے، اس وقت ایک آدمی ہر جگہ پہ نکل رہا تھا. میں نے خود دیکھا، شیر افضل مروت. آپ اس پہ جو مرضی الزام لگائیں، میں نے دیکھا وہ ہر شہر میں نکلا، اس نے اتنی سارے لوگ نکالے، وہ ایک پوری ویو بنانے میں کامیاب ہو گیا، اور عمران خان نے اس کو سپورٹ کیا تھا اس وقت. دیکھیں تھا تو وہ عمران خان کی سپورٹ سے، لیکن وہ رسک لے رہا تھا کنٹینیوسلی. وہ کراچی میں گیا، جو حالات ہوئے، پنجاب میں آیا، پنجاب کی قیادت نے مجھے ایسا لگا اس کو گھاس ہی نہیں ڈالی، اور یہاں پہ اس کی دال نہیں گلنے دی گئی، یہاں اس کو آنے نہیں دیا گیا، یہاں سے اس کو واپس جانا پڑا. لیکن کے پی میں اس نے ایک ایسی ویو چلائی جو ویو باقی صوبوں میں ٹرانسفر ہوئی وقت کے ساتھ ساتھ. یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جو سب سے تگڑے ویژول ہیں پچھلے 6 مہینے کے، وہ سارے کے سارے شیر افضل مروت کے ساتھ جا کے ملتے ہیں. عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد اگر تحریک انصاف میں کوئی تگڑے ویژولز ہیں تو وہ شیر افضل کے ہیں، اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور کے واپس آنے کے بعد کے ہیں. اور تو کچھ نہیں ہے آپ کے پلے، تحریک انصاف کے پلے اور کچھ نہیں ہے. اب یہ ایک آدمی ڈفرنٹ آدمی ہے نا. معاملہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت نے کیا اپنا رول پلے کیا یا نہیں کیا اس سارے سینیریو میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں. بہت اسٹرانگلی کیا. اب وہ نارمل آدمی نہیں ہے بھائی، وہ اپنی طبیعت کو کیسے بدل لے؟ اب جب سارا کچھ ہو گیا ہے، لڑائی ختم ہونے کے بعد یا ایک نئے فیز میں داخل ہونے کے بعد، آپ یہ سوچتے ہیں کہ شیر افضل مروت بھی اسی طرح ریئیکٹ کرے چیزوں کے اوپر جیسے حماد اظہر کرتے ہیں، تو وہ نہیں کر سکتا نا. دونوں لوگ الگ الگ ہیں. حماد اظہر نارمل آدمی ہے بھائی، اس کو پتا ہے میں نے گرفتار نہیں ہونا، وہ آپ کو نظر ہی نہیں آیا پچھلے 10-11 ماہ کے اندر. حماد اظہر کہاں ہے؟ آپ کو کہیں پنجاب کا پریزیڈنٹ ہے نا، 10-11 ماہ میں وہ کی نظر آیا آپ کو؟ وہ ایک ٹویٹ کرتا ہے فلان جگہ احتجاج کرو، لوگ وہاں پہنچتے ہیں، پولیس پہلے پہنچی ہوتی ہے، بندے گرفتار ہو جاتے ہیں. یہ وہ پنجاب چلا رہا ہے بس حماد اظہر. شیر افضل مروت جو ہے وہ خود جاتا ہے، جا کے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے، سب سے پہلے کارکنوں کو بھی لے آتا ہے، ڈنڈے بھی کھاتا ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے، آنسو گیس ہوتی ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ مقابلہ کرتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر میدان کے اندر شیر افضل مروت جو ہے وہ مختلف آدمی تھا، اب نارمل حالات میں اس نے اپنی صلاحیتوں سے ایک اب نارمل قسم کی سچویشن میں اس نے سروائیو کیا. اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نارمل ہو جائے؟ بھائی وہ کبھی کسی سے لڑے گا، کبھی کسی کو الٹی بات کرے گا، کبھی کسی بات کا غلط جواب دے دے گا، کبھی کسی بات کے اوپر کسی کے گلے پڑ جائے گا. آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. جو لڑائی اس نے لڑی ہے یہ نارمل آدمی لڑ ہی نہیں سکتا، جو کام اس نے کیا ہے یہ نارمل آدمی کر ہی نہیں سکتا. اور اگر آپ اس کو نارمل آدمی بنانا چاہتے ہیں تو پھر وہ کام اس سے نہیں لینا تھا جو اس نے کیا ہے. تو میرا یہ ماننا ہے، دیکھیں میں اس کو آج تک میری زندگی میں اس سے ملاقات نہیں ہوئی شیر افضل مروت سے، لیکن میں دلیر آدمی کی عزت کرتا ہوں. وہ دلیر آدمی ہے، میں اس کی عزت کرتا ہوں. وہ نارمل آدمی ہوتا نا تو وہ یہ سارا کچھ نہ کرتا جو اس نے کیا ہے. کیونکہ وہ ایک نارمل آدمی نہیں ہے تو اس سے آپ نارمل آدمی جیسے ریئیکشنز کی توقع بھی نہ کریں. شیر افضل مروت نے بہت سے باہر بیٹھے لوگوں کو بھی ڈسون کروایا، آپ کو پتا ہے؟ آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ دیکھیں وہ اس کا ایک موقف ہے اور میرے خیال میں وہ ٹھیک ہے. باہر بیٹھ کے نا بہت ساری چیزیں کرنا آسان ہوتا ہے، یہاں پاکستان میں رہ کے اس کی قیمت ہوتی ہے جو آپ کو چکانی پڑتی ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، باہر بیٹھ کے کسی کو انسٹیگیٹ کرنا یا لوگوں کو کہنا کہ یہ کر دو وہ کر دو، اس کو مارو، اس پہ چڑھ جاؤ، اس کا یوں کرو، گھس جاؤ، توڑ دو، تو آپ کے خیال میں وہ لوگ یہاں سے باہر کیوں گئے، پھر یہاں پہ کر کیوں نہیں رہے؟ میں دیکھیں جو ہمارے آزادی اور انڈیپینڈنس ہمارے اوورسیز پاکستانی انجوائے کر رہے ہیں نا، میری خواہش ہے کہ وہی آزادی اور انڈیپینڈنس پاکستان کے اندر میرے پاکستانی بھی انجوائے کریں. کاش اور انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے. رول آف لا ہوگا اس ملک کے اندر انشاءاللہ. لیکن اگر کوئی شخص باہر بیٹھ کے یہاں میدان میں کھڑے ہوئے آدمی سے یہ توقع کرے کہ وہ اس کی طرح کا جملہ بولے یا اس کی طرح کی بات کرے، تو یہاں اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا. اور اسی قیمت کو چکانے کے ڈر سے وہ یہ ملک سے باہر گیا. تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. شیر افضل مروت اس لیول پہ نہیں جا سکتا جس لیول کی توقع اس سے کچھ لوگ کر رہے ہیں پاکستان سے باہر بیٹھ کے. لیکن جس لیول پہ وہ کھڑا ہوا ہے نا، میں گارنٹی کرتا ہوں وہ باہر سے آ کے اس لیول پہ نہیں کھڑے ہو سکتے پاکستان کے اندر.